والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ خلیفہ رسول خدا زوجہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی لیے آج طبیعت چاہتی ہے، بلکہ یہ ہمارا اخلاقی تقاضا بھی ہے، ہم حضور والا کی بارگاہ میں عقیدت کے گلہائے رنگا رنگ نچھاور کریں۔ اس سے پہلے کہ میں مطلوع آیت مقدسہ کی روشنی میں سرکار مولا کائنات کی حیات طیبہ کی روشنیاں آپ کے سامنے بکھیروں، پہلے آئیے منظوم انداز میں سرکار مولا کائنات کی عظمت شان سماعت فرما لیں۔ مطلع عرض کیا ہے، نور چشم نبوت ہیں حضرت علی، نور چشم نبوت ہے حضرت علی، چرخ رمز ولایت ہے حضرت علی، چرخ رمز ولایت ہے حضرت علی، اور رب کعبہ کے گھر میں ولادت ہوئی، رب کعبہ کے گھر میں ولادت ہوئی، سجدہ گاہ سعادت ہے حضرت علی، سجدہ گاہ سعادت ہے حضرت علی، قول آقا انا من علی ہے دلیل۔ میرے سرکار نے جنگ احد کے موقع پہ فرمایا تھا انا من علی و علی من، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اور یہ سن کے جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ انا منکما، سرکار نے کہا کہ علی مجھ سے، میں علی سے ہوں۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ آقا آپ علی سے، علی آپ سے، میں آپ دونوں سے ہوں۔ سبحان شیخ سنیے گا، قول آقا انا من علی ہے دلیل، ارے جانے شان رسالت ہے حضرت علی، جانے شان رسالت ہیں، شاہد عدل ہے اعتراف عمر۔ میں بھی بتاؤں گا آپ کو، جناب عمر نے بھی بصریم قلب اعتراف کیا کہ حضرت علی بلا شبہ باب العلم ہے، شاہد عدل ہے یہ اعتراف عمر، ارے کوثر علم و حکمت ہیں حضرت علی، کوثر علم و حکمت ہیں۔ اور فتح خیبر کی تاریخ کہتی ہے، یہ فتح خیبر کی تاریخ کہتی ہے یہ شہریار شجاعت ہیں حضرت علی، شہریار شجاعت ہیں حضرت علی۔ ان کی حاضی جوابی ہے بے مثال، ان کی حاضی جوابی ہے بے مثال، در بحر ذکاوت ہے۔ اور یہ شریف دیکھیں کہ حشر تک ان پہ قربان سیادت کا نور، حشر تک ان پہ قربان سیادت کا نور، جد نسل سیادت ہے حضرت علی، سارے سیدوں کے دادا حضرت علی ہیں، سرکار نانا ہے تو آپ دادا ہیں۔ عرض کیا ہے آخری شعر ہے، قبل دید نبی آنکھ کھولی نہیں، قبل دید نبی آنکھ کھولی نہیں، آفتاب بصیرت ہیں حضرت علی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، من کنت مولا
فعلی مولا اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا. غدیر خم کے موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. من کنت مولا فعلی مولا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں تقریباً 45 صحابہ سے بنی حدیث بیان کی ہے. سبحان اللہ. فرمایا میرے آقا نے من کنت مولا فعلی مولا. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا تو اللہ ہے. اب ان لوگوں کو سمجھایا کیسے جائے؟ سرکار خود فرما رہے ہیں. علامہ سیوطی نے 45 صحابہ کے حوالے سے یہ بیان کی حدیث ہے. آج بھی تاریخ خلفاء موجود ہے میرے چھوٹے سے آفس کے اندر میں، جو چاہے دیکھ لے. ہاں مگر عربی زبان میں ہے. مگر تو فرمایا میں جس کا مولا کیوں کہتے ہو؟ حضرت علی کو جناب صدیق اکبر کو مولا نہیں کہتے، جناب عمر کو مولا نہیں کہتے، جناب عثمان ذوالنورین کو مولا نہیں کہتے. میں نے کہا کہ بھئی وہ بھی ہمارے مولا ہے. مولا اس لیے کہتے ہیں سرکار نے کہا ہے میں جس کا مولا علی اس کا مولا. ہم تو فرمان مصطفیٰ بھی عمل کر رہے ہیں. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. سرکار نے کیا پیاری دعا فرمائی اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا. یا اللہ جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان. جو میرے علی سے دشمنی کرے مولا اللہ تو بھی اس سے دشمنی کرے. اللہ. مقطع سنیے گا حدیث کے آئینے میں ہے یہ من کنت مولا روشن حدیث ہے. یہ من کنت مولا روشن حدیث قدسی مولائے امت ہے حضرت علی. سبحان. نور چشم نبوت ہے حضرت علی. زرخ رمز ولایت ہے حضرت علی. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم. آج ہم مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ اوصاف حمیدہ سے متعلق گفتگو کرنی ہے. جب آپ کا ایک وصف ہی اس قدر کثیر و وسیع ہے، عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ آپ کے ایک وصف پر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں. بھلا مجھ جیسا کم علم آپ کے اوصاف حمیدہ پہ کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ ایک اہم پہلو ہے آپ کی پاکیزہ حیات کا. وہ پہلو کیا ہے کہ آپ ولایت کی ابتدا بھی ہیں اور ولایت کی انتہا بھی ہے. ولایت شروع آپ سے ہوتی ہے اور ختم آپ پر ہو جاتی ہے. آپ مبدع ولایت بھی ہے، منتہائے ولایت بھی ہے. آپ ولایت کی بگننگ بھی ہے، ولایت کی اینڈ بھی ہے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک پڑھ لیتے تو معلوم ہو جاتا. تبیان لکل شیء قرآن نے کہا. قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. بس سمجھ وہی سکتا ہے جو غواص ہو. موتی تو ہے سمندر میں، ہر ایک بندہ نکال نہیں سکتا. شناور ہونا چاہیے، غواص ہونا چاہیے. جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی کے اندر ولی کی تعریف ہے.
تعریف بھی ہے، خصوصیات کا بیان بھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگ اتنا تو پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے مستقبل کا، نہ ماضی کا کوئی غم ہے. اب آگے دیکھیں اللہ کا فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ اولیاء صاحب ایمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. الذین آمنوا وکانوا یتقون، صرف صاحب ایمان نہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، سبحان متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ ایک ولی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ صاحب ایمان بھی ہو اور زہد و ورع کا شہسوار بھی ہو، متقی و پرہیزگار بھی ہو اور صاحب ایمان. ایمان بھی. اب آئیے ذرا اسی آیت کی، میں تو کہتا ہوں اس آیت کی جیتی جاگتی روشن ضیابار جلوہ بار تفسیر کا نام مولا کائنات ہے. یقین نہیں آتا؟ آئیے میں آپ کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ پیش کروں، دلائل و براہین کے ساتھ، کہ میرے مولا کائنات اس آیت مقدسہ کی تفسیر مبین ہے. میرے آپ کے رب نے کیا فرمایا کہ ولی وہ ہے جو ولی صاحب ایمان ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اور جس کا ایمان ہی ڈاما ڈول ہو، وہ ہزار ولایت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہو، وہ تو شیطان کا مسخرہ ہوگا، ولی کیا بنے گا؟ اگر مان لو صاحب ایمان بھی ہے، تقویٰ ہے نہیں، فرائض غائب، واجبات غائب، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، کبھی چڑھائے جا رہا گاجا تو چڑھائے جا رہا چرس، تو کہہ رہا میں ولی ہوں، میں ولی مانو مجھے. تو قرآن نے صاف کر دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہو اور تقوی شعار کا مطلب سمجھا آپ نے؟ اس پہ گفتگو کی جائے لمبی گفتگو ہو جائے گی. مختصر یہ تقوی شعار کسے کہ متقی کسے کہیں گے؟ ہم متقی اسے کہتے ہیں، اس صاحب ایمان کو کہتے ہیں جو ایمان پر مستحکم ہو. یعنی آج کے لوگوں جیسا ایمان نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سانپ بھی اچھا میڈک بھی اچھا، کیا انگریز کرے یار، اتحاد چاہیے، سب کلمہ گو ہیں، سب برابر ہے. ایسا ایمان نہیں، پائیدار ایمان، مضبوط ایمان. اور ساتھ ساتھ متقی کیا مطلب؟ اس کی زندگی کا ایک بھی لمحہ سنت مصطفیٰ سے الگ نہ ہو، شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے الگ نہ ہو. وہ انسان، وہ صاحب ایمان جو ایمان پر مستحکم ہوتے ہوئے، ارے کبیرہ تو کبیرہ ہے، صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، اس شخص کو متقی کہتے ہیں. اور ایسے صاحب ایمان متقی پرہیزگار کو قرآن کی اصطلاح میں اللہ کا ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب ذرا آئیے مولا کائنات کی حیات طیبہ سے روشنی میں ہے. قرآن نے کہا ایماندار. کیا مولا علی کیسے صاحب ایمان تھے؟ ان کی ایمان کی عظمت کیا تھی، ایمان رفعت کیا تھی، ایمان کی بلندی کیا تھی؟ اگر وہ جاننا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ سے میں نے بچپنے میں پوچھا، سننا غور سے آپ، یہی سے معلوم ہو جائے گا میرا علی کتنا بڑا صاحب ایمان ہے. مولا کائنات کے بچپنے کا عالم ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بفضل تعالی، آپ کی والدہ صحابیہ ہیں، ایسی ویسی صحابیہ نہیں، میرے سرکار کی چچی ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا ہے، میرے آقا خود اپنی چچی کی قبر پر اترے، اترنے کے بعد یوں دعا کی، مولا تعالی میری چچی کو میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے وسیلے سے بخشش کا پروانہ عطا. آمین. سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی، امی جان ایک بات
پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ ماں نے کہا بیٹا بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کہ امی جان یہ بتائیے، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، شکم میں تھا، کیا بت خانہ جاتی تھی؟ ہاں بیٹا میں جاتی تھی۔ کیا بت خانہ جا کر بتوں کو سجدہ بھی کرتی تھی؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، بت خانہ جب بھی گئی حالت حمل میں، جب میرے پیٹ میں تھا، ان ایام میں جب بھی بت خانہ میں گئی، جب بھی میں بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی، اچانک یک بیک معاً میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوتا، ایک ٹیس سی لگتی اور میں کراہ کے بیٹھ جاتی، سجدہ نہیں کر سکتی تھی بتوں کو۔ کامیدار معلوم ہے وہ ٹیس اٹھتی کیوں تھی، اس درد کا سبب کیا تھا؟ آپ کی امی جان فرماتی ہے بیٹا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب تک تو میرے پیٹ کے اندر رہا، ان ایام حمل میں جب بت خانہ گئی ہوں، جب بھی چاہا لات کے سامنے جبھی سائی کروں، منات کے سامنے سربہ خم ہو جاؤں، جب بھی میرا دل چاہا اور میں نے کوشش کی کہ ان عزا حضور کے سامنے میں سجدہ ریزی کروں، مگر پیٹ میں اچانک انتہائی شدید درد محسوس ہوتا تھا، میں نے جھک پاتی، سجدہ کر پاتی۔ کہ امی جان میں بتاتا ہوں وہ درد کیوں اٹھتا تھا، میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، بھلا مجھے کیسے گوارا ہو کہ میری ماں بتوں کے سامنے سجدہ کرے؟ جب آپ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی تھی، میں آپ کے مبارک پیٹ کے اندر پاؤں پھیلا کے سو جایا کرتا تھا، اور آپ میں جھک پاتی تھی اور میں آپ سجدہ کر پاتی تھی۔ ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ بھئی وہ علی جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر اپنی ماں کو بت پرستی سے بچاتا ہو، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچاتا ہو، وہی علی دنیا میں آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں زندگی گزار کر جب وہی علی داماد مصطفیٰ بن جائے، خلیفہ رسول بن جائے، مولائے کائنات بن جائے، مولائے امت بن جائے، تو مجھے بتاؤ اس علی کے ایمان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس علی کے ایمان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وحد صاحب ایمان ہو، علی کے ایمان کی بلندی کا ہی عالم ہے۔ اچھا ایمان میں ایمان کے لیے عشق رسول ایمان کا جزء لا ینفک ہے، یعنی عشق رسول کے بغیر ایمان قطعی طور پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اصلاً ثابت ہی نہیں ہوگا عشق رسول کے بغیر۔ ابھی آپ نے مولائے کائنات کا ایمان دیکھا، الحمدللہ۔ اب ایمان عشق رسول کے بغیر تو نہیں نا، اب عشق رسول ثابت کیسے کرو گے؟ یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اس وقت کی مثال پیش کروں جب میرے علی پیدا ہوئے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، میرے علی پیدا ہو گئے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، گھر والے پریشان ہیں، علی کی ولادت ہو گئی، علی آنکھ نہیں کھول رہے، سب پریشان ہیں۔ جب بچہ آنکھیں نہ کھولے اور روئے نہیں تو لوگ پریشان سے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں زندگی رمق ہے کہ نہیں ہے، نبض کی رفتار موجود ہے کہ نہیں ہے، لوگ پریشان۔ علی پیدا ہو گئے، علی کی ولادت باسعادت ہو گئی، مگر علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ محترم یہ ایک معمہ تھا، معمہ میرے مولائے کائنات سے خود آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا تھا، علی ایک بات بتاؤ، جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، تمہاری ولادت ہوئی تھی،
جب تم اس خاندان گیتی میں تشریف لائے تھے، اس دنیا میں تم جلوہ فگر ہوئے تھے، معلوم ہے تم نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، گھر والے پریشان تھے، علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہا ہے، لیکن معلوم ہے علی جو ہی میں گیا تم نے آنکھیں کھول دی۔ اس میں راز کیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی، اس میں فلسفہ کیا تھا؟ میرے علی نے عرض کیا میرے آقا بات ایسی ہے، گھر والے پریشان تھے، میں نے دانستہ جان بوجھ کر میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، میں نے سوچا تھا آنکھیں کھولوں گا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھ کھولوں گا، آنکھیں کھولوں گا دیدار نبی کے بعد آنکھیں کھولوں گا، آنکھیں کھولوں گا زیارت مصطفیٰ کے بعد آنکھیں کھولوں گا۔ جب آپ تشریف لے کے آئے ہو، آپ کے رخ انور کو دیکھا ہے، روح زیبا کو دیکھا ہے، تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ آقا کریم یہ آپ کا علی ہے، علی اتنا خوش نصیب ہے، اس کی آنکھیں اتنی نصیب ور ہے، اتنی فروز بخت ہے کہ علی کی آنکھیں کھلی ہیں، دیدار نبی سے کھلی ہیں، دیدار نبی سے پہلے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ سبحان اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو۔ آپ نے مولا کائنات کے ایمان کی بلندی بھی سماعت فرمائی، اور ایمان کا جو جزء لا الفق ہے، جو اہم عنصر ہے، اہم دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے ایمان کا، وہ عشق رسول ہے نا، وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب جلدی سے میں آگے بڑھوں، وقت ہو رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے صاحب ایمان اور کیا تقوی شعار و متقی پرہیزگار ہو۔ مولا کائنات کی پرہیزگاری کا کیا عالم ہے تقوی کا؟ میں صرف ایک مثال دوں، وقت بھی کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی جان مولا کائنات کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں، عرض گزار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا ہے جمعے کی رات میں بچے کو جاگنا چاہیے، جمعے کی رات میں بچوں کا بیدار رہنا بہتر ہے، مگر علی کا عجیب معاملہ ہے، یہ اور دنوں میں یہ سو جاتے ہیں، اور دنوں میں بیدار، اور راتوں میں بیدار رہتے ہیں، جمعے کی رات یہ سو جاتے ہیں، معاملہ برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات بچے بیدار ہیں، ہم علی اس کے برعکس کرتے ہیں، اور راتوں میں بیدار رہتے ہیں، شب جمعہ آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تچیزان گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو نہیں معلوم میری علی کی شان کیا ہے؟ تچیزان آپ کو معلوم ہے رب کائنات نے علی کی روح سے ایک ایسا سبز پرندہ پیدا کیا، جس سبز پرندے میں پورے آسمان میں، تمام آسمانوں میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں علی کی روح کے سبز پرندے نے سجدہ کیا ہو۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں جب سائی نہ کیا ہو، جب سائی نہ کی ہو، تو محترم جب میرے علی کی بیت دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی روح نے سبز پرندے کی شکل میں اتنے سجدے کیے ہیں کہ آسمانوں پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں، تو مجھے بولو بتاؤ وہ علی کتنے بڑے متقی ہوں گے، کتنے بڑے پرہیزگار ہوں گے، کتنے بڑے زہد و ورع کے شہسوار ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ نہ میرے علی کے ایمان کا جواب ہے، نہ عشق رسول کا جواب ہے، اور نہ ان کی تقوی شعاری کا جواب ہے، زہد و ورع کا جواب ہے۔ اب ایک بات میں عرض کروں تو بات نامکمل رہ جائے گی، ویسے یہ بات مکمل ہے، نامکمل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ ایک اور اہم عنصر وہ یہ ہے، ابھی آپ نے مولا کائنات کے ایمان کی بلندی سماعت فرمائی، ابھی آپ نے مولا کائنات کے عشق رسول کا پہلو ملاحظہ فرمایا، ابھی آپ نے مولا کائنات کے تقوی کی دلیل سماعت فرمائی بطور مثال۔ اب میں آپ سے عرض کروں علم بھی تو ضروری ہے، یا علم کے بغیر نہ تقوی، علم کے بغیر تقوی بھی پرخطر ہے، علم کے بغیر ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، علم بے حد ضروری ہے نا؟ تبھی میرے آقا نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، کہ سنو ایک عالم حق کی فضیلت ایک غیر عالم عابد تہجد گزار بھی
ہو، تقوی شعار بھی ہو، نوافل پڑھنے والا بھی ہو، چاشت اشراق پڑھنے والا بھی ہو. ایک عالم کی فضیلت غیر عالم عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میرے آقا فرماتے ہیں میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے کو افضل مان رہا ہے، حالانکہ علم کی برتری میرے مولا کائنات کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. کسی نے آپ سے کہا تھا علی کیا معاملہ ہے، رسول کے داماد ہو کر شہنشاہ کونین کے داماد ہو، گھر میں تین تک چولہے نہیں جلتے ہیں، یہ تمہارا معاملہ ہے، ایسی غربت. آپ نے فوراً فی البدی کیا پیارا شعر کہا تھا. شعر یوں ہے، رضینا قسمت الجباری فینا، رضینا قسمت الجباری فینا، لنا علم وللجہال معلوم. میرے مولا کائنات نے پلٹ کے جواب دیا شعر کے اجالے میں، کہا سنو ہم رب کعبہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ رب نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور ہمیں علم سے نوازا ہے. العلم فوق، علم فوقیت رکھتا ہے، علم برتری رکھتا ہے. اب ذرا مولا کائنات کے علم کا بھی پہلو دیکھیں. جلدی سے ختم کروں بات میں. سرکار فاروق اعظم خلافت کا زمانہ ہے. یہاں دیکھیے گا ہم جو باتیں پیش کر رہے ہیں قطعی ان بار لوگوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل ہے، نہیں. ہمارا عقیدہ اپنی جگہ مسلم ہے. کلی اعتبار سے سرکار صدیق اکبر سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، پھر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، پھر مولا کائنات. لیکن جزوی اعتبار سے مولا کائنات کی کئی ایسی فضیلتیں ہیں جن فضیلتوں میں صدیق اکبر شامل ہے، جناب عمر شامل ہے. یہ جزوی فضیلت ہے. مولا حضرت فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. جناب عمر خلافت کا دور ہے. آپ خلافت کے زمانے میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور وہ بڑی شرمسار ہے اور کہتی ہے امیر المومنین، اے مسلمانوں کی امیر، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے غلط کاری ہو گئی ہے، غلط کاری کا ثمرہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں. میں نہیں چاہتی کل میدان حشر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. وہ صحابہ، ان صحابیات، ان صحابہ، ان تابعی، ان تابعیات پر ہماری آپ کی زندگی قربان ہو. اگر ان سے کبھی فطرت انسانی کے تقاضے کی بنیاد پر گناہ سرزد ہو جاتا، وہ گناہ چھپاتے نہیں تھے بلکہ سرکار کے سامنے آتے، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر اقبال جرم کرتے تھے. انہیں معلوم تھا ہمیں دنیا کی شرمندگی گوارا ہے مگر کل عاقبت آخرت کی شرمندگی گوارا نہیں ہے. خدا کے حضور میں ہم نادم ہو جائیں یہ نہیں گوارا ہے. محترم دوستو، عورت کہہ رہی ہے حضور مجھے پاک کر دیجئے، غلط کاری ہو گئی ہے، غلط کاری سے میں حاملہ ہو گئی ہوں. جناب عمر وقت تخت خلافت پہ جلوہ افروز ہیں. آپ فوراً جواب دیتے ہیں، یوں فرماتے ہیں اس عورت کو سنسار کر دیا جائے. چونکہ وہ عورت شادی شدہ تھی، وہ اس نے غلط کاری کی تھی. کہا کہ کیا فرمایا، اسے سنسار کر دیا جائے. چونکہ قرآنی سزا یہ ہے، قرآنی حد یہ ہے، اگر کوئی زنا شادی شدہ کرے، عورت ہو کہ مرد ہو، سنسار کیا جائے گا، سنسار کی جائے گی، میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، پتھر مار کے مار دیا جائے گا. اگر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، زندہ رہے یا مردہ ہو جائے مر جائے. تو آپ نے کہا عورت کو لے جاؤ سنسار کر دو. خلافت کا وقت، آپ تخت خلاف پر جلوہ افروز ہے. معلوم ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہی آپ نے کہا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اقبال زنا کر رہی ہے، اقبال جرم کر رہی ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں. مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کر فرماتے ہیں جناب عمر، یہ جو آپ نے سنسار کا حکم دیا ہے، اگر سنسار عورت کو کر دیا جائے سرکار جناب عمر، یہ عورت تو مر ہی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، وہ بچہ بے گناہ مار دیا جائے گا. لہذا آپ اس عورت سے کہیں ابھی وہ جائے، جب اس کا وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تب آپ کی بارگاہ میں آئے، پھر سنسار کیا جائے.
معلوم ہے یہ سننے کے بعد جناب عمر نے کیا پیارا جواب دیا. میرے عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر. علی سچی بات تو یہ ہے اگر تم نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا, عمر برباد ہو جاتا. یہ جناب مولا کائنات کا علم ہے. آپ باب العلم تبھی تو کہلاتے ہیں. نہ آپ کے ایمان کا جواب ہے, عشق رسول کا جواب ہے, نہ مولا کائنات کے تقوی کا جواب ہے, نہ آپ کے علم کا جواب ہے. مولا کائنات کے فیضان سے ہمیں اور آپ سب کو رب کائنات سرشار فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین. اعلانات بعد میں ہوں گے, اب بلا تاخیر.